बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तारीख़ी हवालों से मालूम होता है कि कौम आद दो कौमों को कहा जाता था, आद औला और आद सानिया। नाज़रीन ग्रामी, आद सानिया को हम कौम समूद के नाम से जानते हैं, जिनकी तरफ हज़रत सालेह मबूस हुए, जबकि हमारी आज की वीडियो का मरकज़ आद औला है, जिनकी तरफ अल्लाह ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। तारीख़ी हवालों का अगर बग़ौर मुताला किया जाए तो हमें पता चलता है कि दुनिया की ताकतवर तरीन कौमों में से सरफ़हरिस्त कौम आद है। बहर अरब और बहर अहमर के दरमियान होरमुज़, अमान, बहरीन और मगरबी यमन का वसी और इस इलाके के साथ एक सहरा है जिसे अहलकाफ कहा जाता है, और यही अहलकाफ कौम आद का मस्कन था। लेकिन अब ये एक ख़तरनाक सहरा के अलावा कुछ नहीं है। खुश्क रेत के ऐसे बुलंदो बाला टीले हैं कि अगर कोई चीज़ इनमें गिर जाए तो लम्हों में गर्क हो जाए। बेशक ये सहरा अल्लाह पाक के अज़ाब की एक बहुत बड़ी निशानी है। किसी ज़माने में ये इलाका सरसब्ज़ और शादाब बागात, ठंडे पानी के चश्मों, आबशार और बहुत ऊंची इमारतों और किलों से भरा पड़ा था। इस इलाके में इस वक्त की दुनिया की सुपर पावर कौम यानी कौम आद आबाद थी। वो इंतहाई ताकतवर और मालदार कौम थी। तारीख़ की किताबों में इनका कद 40 हाथ और उम्र तकरीबन 1000 साल के करीब हुआ करती थी। इस कौम पर अल्लाह ताला का इतना करम था कि इसके जिस्म को बीमारी तक नहीं लगती थी। ये मरते दम तक जवान और ताकतवर ही हुआ करते थे। यही वजह थी कि ये कौम हर तरफ फैलकर दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बन गई थी। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन जैसी कोई और कौम किसी और मुल्क में पैदा नहीं की। कौम आद के मस्कन अहकाफ के बारे में भी अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है, हूद को याद करो जब इसने अपनी कौम में अहकाफ में डराया। ये कौम 13 कबाइल पर मुश्तमिल थी और ऐसी ताकतवर थी कि इस वक्त की दुनिया की अगर सुपर पावर कहा जाए तो ये गलत ना होगा। कौम आद का एक मर्द 10 मर्दों से बआसानी लड़कर जीत सकता था। इनकी औरतें जुड़वा बच्चे पैदा करती थी। औरतें एक ही हम बिस्तरी से हमल में हो जाती थी और यही वजह थी कि ये इनकी तादाद भी इस वक्त की कौमों में सबसे ज़्यादा थी। अल्लामा जलालुद्दीन सबूती लिखते हैं कि कौम आद के मर्द जब जंग में जीती हुई किसी गैर कौम की औरत से हम बिस्तरी करते थे तो वो पहले ही हम बिस्तरी में जान से चली जाती थी। तूफ़ान नूह के बाद बुत परस्ती की शुरुआत इसी कौम ने की थी। ताकत के नशे में ये लोग अल्लाह ताला को भूल चुके थे और इन्होंने बुतों को अपना खुदा मानना शुरू कर दिया था। इस कौम ने अल्लाह ताला की वहदानियत को छोड़कर बेशुमार बुत बना लिए थे और ये हर तरह की बदकारी और गुनाहों में पड़ गए थे। अल्लाह ताला ने इस कौम पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, अरशाद बारी ताला, और हमने कौम आद की तरफ इनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। इन्होंने कहा कि भाइयों, अल्लाह ही की इबादत करो और इसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? तो इनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे, तुम हमें कम अकल नज़र आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। फिर हमने हूद अलैहिस्सलाम को और जो लोग इनके साथ थे इनकी नजात बख्शी की, और जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया था इनकी जड़ें काट दी, और वो जब ईमान लाने वालों में से नहीं थे। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम में तबलीग शुरू की तो कौम के लोगों ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहते हुए मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। इन लोगों ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की किसी बात पर यकीन नहीं लाया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल 50 साल तक अपनी कौम को अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाते रहे और इस कौम को बदकारियों से बाज आने की नसीहत करते रहे। ये कौम जहालत में इस कदर मगन थी कि इस कौम को हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बातों का कोई असर ना होता। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी कोशिश जारी रखी। कौम आद के 13 कबाइल में से 2 ही बड़े कबीले थे जिनका नाम कलमान और खलजान था। इन दोनों कबीलों के पास सारी कौम की सरदारी थी। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इनको अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया तो कुलमान कबीले ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की मुखालफत कर दी, जबकि कबीला खलजान ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत पर लब्बैक कहते हुए ईमान ले आए। इस तरह हूद अलैहिस्सलाम को कबीले खलजान की हिमायत मिल गई, जिसकी वजह से बाकी कबीले हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को जिस्मानी नुकसान पहुँचाने से बाज रहे।
جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے وہ قبیلہ خلجان کی ایمان لانے کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام سے دور ہو گئے۔ اس قبیلے کے علاوہ پوری قوم میں کوئی بھی قبیلہ ایسا نہیں تھا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لایا ہو۔ اللہ کے پیارے نبی ہود علیہ السلام نے کئی سالوں تک تبلیغ کے بعد بھی ایک قبیلے کے علاوہ باقی 12 قبائل میں سے کوئی شخص بھی ایمان نہ لایا، بلکہ وہ سب آپ کو جھوٹا قرار دیتے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بڑی کوشش کی کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کروں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی کسی بات کا اس قوم میں عاد پر اثر نہ ہوا تو مسلسل زناکاری، بدکاری، بت پرستی میں مگن رہتے تھے۔ یہ بات حضرت ہود علیہ السلام کو اچھی نہیں گزرتی تھی۔ انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور دعا مانگی، اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا پر تو میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی فریاد کو جواب میں فرمایا، اے نبی علیہ السلام، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نرالی اور طاقتور قوم کی تباہی کے لیے عذاب بھی شدید ہی رکھا تھا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ اس قوم کے لوگوں پر بارش نہ برسائیں۔ اللہ کے حکم سے چشمے اور آبشاریں خشک ہو گئیں، چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی سرسبز و شاداب کھیت کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب 3 سال تک جاری رکھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو اس حالت میں دیکھ کر بہت دکھی ہوا کرتے۔ اسی پریشانی میں ایک دن آپ اپنی قوم سے فرمانے لگے، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ استغفار کرو، وہ تم پر اب آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت اور قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گناہ گار بن کر روح گردانی نہ کرو۔ اس نصیحت کے بدلے قوم کے لوگ کہنے لگے، ہود، تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ کر تمہارے خدا پر یقین لے آئیں۔ قوم کے لوگوں پر حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام کو پاگل کہتے۔ نعوذ باللہ، اس عذاب نے قوم عاد کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا تھا۔ قوم عاد کے پڑھے لکھے لوگوں نے اس پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے والی قوموں میں مشہور تھا کہ جب بھی کوئی مشکل کسی بھی قوم پر آتی تھی تو وہ بیت اللہ شریف کا ہی رخ کرتے تھے، جس سے ان پر سے وباؤں کا خاتمہ ہو جاتا تھا۔ قوم عاد کے بزرگوں نے بھی فیصلہ کیا کہ بیت اللہ جایا جائے، چنانچہ سرداروں کے مشورے سے 90 لوگوں کا وفد بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہو گیا۔ مکہ میں اس وقت کے قوم مالکہ کی حکومت تھی۔ ان کے سردار کا نام جرار بن طارق تھا۔ روایت میں ہے کہ جرار بن طارق کی بیوی قوم عاد سے تھی، اس لیے وہ جب لشکر مکہ کی سرزمین میں آیا تو جرار اور اس کی بیوی نے آنے والے مہمانوں کی بہت خدمت کی۔ انہوں نے بڑے خوشی کے ساتھ ان مہمانوں کی مہمان نوازی کی۔ حضرت امام طبری فرماتے ہیں کہ 1 مہینے کے عرصے تک وہ لشکر اپنا مقصد بھول کر ہر طرح کی محفلوں میں مصروف رہا۔ یہاں آ کر وہ سب کچھ بھول گئے تھے کہ ہم کس کام آئے ہیں اور ہماری قوم کو کیا حال ہو رہا ہے۔ ایک دن جرار نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم گانے والوں سے کہو کہ ان کو اشعاروں کے ذریعے یاد کروائیں کہ وہ کس لیے یہاں آئے ہیں۔ پھر ایک رات محفل میں گانے والے نے اشعار پڑھے، جس سے ان کو یاد کروایا گیا کہ قوم عاد کے ان 90 لوگوں کو مکہ آنے کا کیا مقصد تھا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تو بیت اللہ شریف میں عذاب کو دور کروانے کی استدعا لے کر آئے ہیں، اور وہ سب اکٹھے ہو کر بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر سب نے رو کر اپنے خداؤں سے دعا کی، اے ہمارے خداؤ، ہماری قوم سے وہ عذاب اٹھا لیں۔ ادھر یہ 90 لوگوں کا وفد دعا کر رہا تھا کہ یہ دعا ختم ہونے سے پہلے ہی مکہ میں کالے بادل چھا گئے۔ یہ دیکھ کر لوگ خوشی سے اچھل پڑے کہ ہمارے خداؤں نے ہماری فریاد سن لی، اب ضرور بارش ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے تیاری کی اور اپنے علاقے آکاف کی طرف نکل پڑے۔ لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی، یہ دیکھ کر کہ جیسے جیسے
وہ وفد اپنے علاقے کی طرف جا رہا تھا۔ آسمان سے بادل بھی ان کے ساتھ ہی ساتھ چل رہے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام جب کالے بادل دیکھتے تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ پورے ہونے کا وقت آ گیا اور اب یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا، نہیں بلکہ دراصل یہ ابرو عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ مگر ان بادلوں کو دیکھ کر بھی جب قوم عاد نے توبہ نہ کی تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والے ساتھیوں کو لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں پر اللہ نے ان سب کو محفوظ رکھا۔ بس حضرت ہود علیہ السلام کی ہجرت کی دیر تھی کہ کالے بادل اور سیاہ ہوتے گئے اور کالا طوفان آ گیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 رات اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ یہ آندھی اور طوفان قوم عاد کی ہر شخص کے پاس گیا اور سب کچھ برباد کر کر رکھ دیا۔ پوری کی پوری قوم اپنے محلات اور قلعوں میں سمیت ریت کے اندر دفن ہو گئی، حتیٰ کہ احقاف کا سارا علاقہ ایک صحرا میں بدل گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم عاد کا نام و نشان مٹا دیا۔ ناظرین گرامی، جب بھی بادل دیکھیں تو یہ دعا کریں، اے اللہ پاک، میں اس بادل میں چھپی خیر کا طالب ہوں اور جو شر اس میں موجود ہے اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے اور ہمیں برگزیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔